مسلم کی شجاعت فقط تلوار اور جنگ اور میدان کی نہیں تھی، البتہ مسلم نے جنگ صفین میں بھی بہت ماہرانہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں، جنگ صفین کے اندر امیر المومنین کے رکاب میں مسلم نے باقاعدہ جنگ کی ہے، بڑی جوانی کے عالم کے اندر بڑا شجاعانہ طریقے سے لڑے ہیں۔ مگر یہی مسلم ارادی کے بھی شجاع ہیں، ارادی کے بھی شجاع۔ اس دور کے اندر جب گھوڑے کے اوپر سواری ہے، وہاں پر جب امام حسین نے مسلم سے یہ چاہا کہ مسلم اکیلے مکہ سے چلیں اور کوفہ تک جائیں، آسان نہیں تھا اس دور کے اندر، سخت ہے یہ سفر، صحرا ہے درمیان میں، گرمی والا ریتیلا مٹی والا سفر، سخت سفر کے اندر مسلم نے جانا ہے مکہ سے کوفہ کی طرف۔ مسلم نے پہلے امام سے فرمایا کہ امام اگر آپ یہ ذمہ داری کسی اور کو دینا چاہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں بہت بڑی ذمہ داری ہے؟ جانے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں جا کر جو وہ کوفہ جو ٹوٹا ہوا ہے آپس میں، جہاں پر قبیلوں میں آپس میں جنگ ہے اور گروہ در گروہ ہیں، بکھرا ہوا کوفہ ہے، اس کو جا کر متحد کرنا ہے اور امام کی امامت کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ بڑا سخت کام ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے مسلم، میں تم سے بہتر کسی اور کو اس کام کے لیے نہیں دیکھتا۔ مسلم کی ذمہ داری لگائی، اور یہی مسلم ابن عقیل جوان ہے، بعض میں 28 سال عمر لکھی ہے، بعض نے 33 سال عمر لکھی ہے، 31 اور 33۔ اس عمر کے اندر مسلم جاتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں اکیلے، وہاں جو ان کے آپس میں قبیلوں کے جھگڑے تھے، خاندانوں کے جھگڑے تھے، اس کو ختم کرتے ہیں، ان کے اندر اتحاد قائم کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر پورے کوفہ کو متحد کر کر امام کی امامت کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم کی شجاعت ہے، ارادے کی شجاعت۔ ایک شخص ہے پورے شہر کو، جو 1000 قبیلوں کا شہر ہے، تنہا فتح کر لیتا ہے، 18,000 جنگجوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہ مسلم کی طاقت ہے، قابلیت ہے مسلم کے اندر۔ مسلم ابن عقیل کیسے ایسی شخصیت بنتی ہے؟ یہ شخصیت اس وقت بنتی ہے جب ایک مومن ہو اور اپنے مولا کی اطاعت میں آ جائے، تب یہ شخصیت بنتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، من اراد الآخرہ، من اراد الآخرہ، یہ سورہ اسراء آیت نمبر 19۔ ریفرنس اگر کوئی لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے۔ سورہ اسراء قرآن کی سورہ ہے، اسراء سر سے ہے، سر کہتے ہیں راز کو، سر مستودع فیہا، سنا ہے کبھی آپ نے؟ یہ راز ہے، خدا کا راز ہے، کبھی بیان کروں گا۔ سر راز کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے اسراء، بہت سارے راز۔ اس سورہ اسراء کے اندر خدا نے بہت سارے حقائق پوشیدہ رکھے ہیں۔ خدا نے اس کائنات کے اندر کئی راز پوشیدہ رکھے ہیں، اور پھر بشر سے کہا ہے کہ تم ڈھونڈو ان راز کو، ان راز تک پہنچو۔ آپ نے غذا کی لذت زبان سے محسوس کی ہوگی، کبھی ان کائنات کے اندر پوشیدہ حقیقتوں کی لذت بھی محسوس کریں کہ روح سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک شخص صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے ایک عامیانہ سے سوال کیا۔ ایک عام ذہن کے اندر سوال آ جاتا ہے، اس نے بھی کر لیا۔ اس نے یہ کہا کہ اے فرزند رسول، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کا ایک نام ہمیں معلوم ہے اللہ، مگر اللہ کے اتنے سارے نام کیوں ہیں؟ ایک ہی نام ہوتا، جیسے ہم سب کا بھی ایک ہی نام ہے نا، کسی کے بہت سارے نام نہیں ہیں۔ اللہ کا بھی ایک نام ہوتا، اور اللہ کے اس ایک نام سے ہم اسے پکار لیتے، کئی سارے نام کیوں ہیں؟ جیسے قرآن کے اندر آپ نے وہ شروع میں پڑھا ہوگا نا، 99 نام ہے، اور آپ میں سے جس نے جوشن کبیر پڑھی ہوگی تو 1000 نام ہیں، اور بھی اللہ کے نام ہیں، اور بھی اللہ کے نام ہیں۔ یہ نام جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ جب امام صادق سے یہ پوچھا گیا تو امام صادق نے اس شخص کے جواب میں یہ کہا کہ یہ جو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ایک ایک نام، ہر نام ایک راز ہے خدا کا، ایک سر ہے، اور یہ وہ معرفت کے دروازے ہیں، معرفت کے باب ہیں۔ اگر
خدا ایک نام رکھتا تو ممکن ہے تمہیں ایک نام سے اللہ کی معرفت نہیں ملتی. اللہ نے جو اتنے سارے نام رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں کہ اگر ایک نام سے اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکو تو دوسرے نام سے معرفت حاصل کر لو, اگر دوسرے سے حاصل نہ کر سکو تو تیسرے سے معرفت حاصل کر سکو. جو اللہ سے نہیں سمجھ سکا وہ رحمان سے سمجھ لے, جو رحمان سے نہیں سمجھ سکا وہ رحیم سے سمجھ لے, جو رحیم سے نہیں سمجھ سکا وہ صبور سے سمجھ لے, جو صبور سے نہیں سمجھ سکا وہ شکور سے سمجھ لے, جو اس سے بھی نہیں سمجھ سکا وہ رازق سے سمجھ لے. یہ بہت سارے نام ہیں اللہ کے, اور ہر ایک کے پیچھے ایک راز موجود ہے, ایک سر موجود ہے, ایک حقیقت موجود ہے. مگر ابھی ممکن نہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, ورنہ توحید کا موضوع اصل ترین موضوع ہے. رب سے کیا مراد ہے, رازق سے کیا مراد ہے. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا, رازق سے مراد یہ ہے کہ مجھے تنخواہ مل جاتی ہے اور مجھے روٹی مل جاتی ہے. نہیں, رزق اس کو نہیں کہتے. رزق یہ نہیں ہے, رزق روٹی کو نہیں کہتے, وہ آپ کو تندور والا دے گا. قورمہ رزق نہیں ہے, وہ آپ کو کچن والا دے گا. رزق جو کچھ آپ کو آپ کی حیات کے لیے ضروری ہے, جو بھی کچھ ہو, چاہے وہ آپ کی آنکھ ہو, چاہے آپ کے گرد موجود ہوا ہو, چاہے اس کائنات کا اپنے مدار میں چلنا ہو, چاہے سورج کا اٹھنا ہو اور سورج کا غروب ہونا ہو, چاہے زمین سے اناج کا اگنا ہو, چاہے آپ کے ارد گرد موجود وہ افراد جو آپ کو سہارا دے رہے ہوں, یہ سب کچھ رزق میں شامل ہوتا ہے. اور خدا رازق ہے جس نے یہ ساری نعمتیں آپ کو مہیا کر دی ہیں. رازق ہے. اب آپ سوچیں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ تمام چیزیں خدا نے دی ہیں. رب پالنے والا, بنا کے چھوڑ نہیں دیا. اگر بنا کے چھوڑ دیتا, جیسے آپ دیکھیں نا, وہ آپ سب اگر سواری چلانے والے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں, اب جس نے یہ موٹر سائیکل یا گاڑی جس انجینئر نے بنائی ہے, اس نے بنانے کے بعد اس کو دے دیا مارکیٹ میں. اب آپ کے ہاتھ میں آئی, ہم جیسے کہ ہاتھ میں آئی, کبھی اس کا ٹائر پنچر ہو رہا ہے, کبھی اس کی لائٹ ٹوٹ رہی ہے, کبھی اس کا بونٹ ٹوٹ رہا ہے, کبھی اس کے کیا پرزے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. انجینئر نے تو بنا کر چھوڑ دیا, اب اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے, آپ جو بھی اس کا حال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا ہے. آپ جب تک ہیں, خدا آپ کا رب ہے, آپ کا خیال رکھ رہا ہے, آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. چاہے بچپنے میں ہو, چاہے جوانی میں ہو, چاہے بزرگ ہو جاؤ, ابھی بھی اگر آپ سے بلائیں دور ہوتی ہیں تو خدا دور کرتا ہے, اور ابھی بھی آپ تک رحمتیں پہنچ رہی ہیں تو وہ رب پہنچا رہا ہے. یہ پروردگار عالم ہے. ہر نام کے پیچھے ایک حقیقت ہے, ہر نام کے پیچھے. من اراد الآخرہ, وہ جو آخرت کی نعمتوں کا ارادہ کرے. بعض دنیا کی چیزوں کا ارادہ کر بیٹھتے ہیں. اسی سورہ اسراء میں ایک آیت پیچھے, اگر ایک آیت پیچھے چلے جائیں, من یرید العاجلہ عجلنا لہ, وہ لوگ جو اجرت والی چیزیں چاہتے ہیں, جلدی جلدی چاہتے ہیں. آج کا دور ہے نا, کہتے ہیں جلدی جلدی سب کچھ دو. جس کے پاس بھی جاتے, دکان پہ بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں جلدی مجھے دے دو, پہلے مجھے دے دو, ہے نا. ہمارے ثقافت میں تو اب ایسا ہو گیا نا, وہ جو لائن پار کر کے سب سے پہلے اپنا کام کروا لے, کہتے ہیں یہ بڑا صحیح بندہ ہے, کیونکہ اس نے لائن میں بھی کھڑا رہنا پسند نہیں کیا, جلدی چاہیے, سب کچھ جلدی چاہیے. خداوند متعال فرماتے ہیں وہ لوگ جو جلد بازی والی چیزیں چاہتے ہیں. جلد بازی والی چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی عاجلہ چیزیں. مثال کے طور پر مال چاہتے ہیں. اب مال دیکھیں کتنی جلدی آتا ہے اور اتنی ہی جلدی کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے مال رکا ہو, آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی طرح لوگ آپ کے ارد گرد جن کو آپ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے, یہ آتے ہیں اور یہ بھی چلے جاتے ہیں, رکتا تو کوئی بھی نہیں ہے. وقت, حالات کہاں رکتے ہیں, کس کے لیے رکتے ہیں؟ وقت بھی چلا جاتا ہے, حالات بھی چلے جاتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچے کہ میرا بہترین وقت ابھی چل رہا ہے اور یہ یہاں رک جائے, اگر 1000 بار بھی کہتا رہے تب بھی وقت رکتا نہیں ہے, چلا جاتا ہے. تو پھر اس کی خواہش نہ کرے نا جو بہت کم مدت کے لیے ہے. گھر کم مدت کے لیے ہے, گاڑی کم مدت کے لیے ہے, افراد کم مدت کے لیے ہیں, یہ سب کم مدت کے لیے ہے. اور خداوند متعال فرما بھی رہا ہے کہ اگر اس کی بھی خواہش کرو گے تو میں تو دینے والا ہوں, میں تو دے دوں گا, لیکن یہ تمہارے پاس رکے گا نہیں, آخر میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گے. میں نے ایک مثال دی تھی ایک جگہ پر, آپ کے لیے بھی دے دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ ابھی حج پہ گئے ہوئے ہیں نا, زیارتوں پہ جاتے ہیں, کسی ملک جاتے ہیں, اور وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو گھر والے ہیں, منتظر ہیں, ان کے لیے میں کچھ سامان لے کر آؤں.
کچھ چیزیں لے کر آؤں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے لیے، کچھ معتبر چیزیں لے کر آؤں، تبرک لے کر آؤں. اگر وہ وہاں سے جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے اپنے بیگ میں برف بھر کے آ جائیں، اپنے بیگ میں برف بھریں. اب برف بھاری ہوتی ہے، اگر آپ نے اٹھائی ہو برف بھاری ہوتی ہے، وہ بھی اپنا بیگ برف سے بھر لیں، ٹھیک ہے، اور بیگ بڑا بھاری ہو جائے. وہ ایئرپورٹ پر بھی جب رکھیں تو بھائی بیگ تو آپ کا بہت بھاری ہے، بہت کچھ لے کے جا رہے ہو، مگر اندر ہے کیا؟ برف ہے. جب تک وہ اپنے شہر کو پہنچیں گے، کراچی پہنچیں گے، وہ ساری برف پگھل چکی ہے. اب جب ان کے عزیز، ان کے منتظر جب بیگ کو کھولیں گے تو اندر سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو کہیں گے میں تو بڑا بھاری بیگ لے کے چلا تھا اور جب یہاں آیا ہوں تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے، جب وہ یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ کے آخرت کے سفر پہ چلیں گے اور وہاں جب میدان قیامت میں پہنچیں گے اور فرشتے ان کا بیگ کھولیں گے تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے. برف لے کر چلے تھے، گاڑی برف ہے، گھر برف ہے، مال برف ہے، دولت برف ہے، پراپرٹی برف ہے، یہ سب لے کے چلو گے، آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ملا. بیگ کھولا، فرشتے کہیں گے خالی آئے ہو. اب خالی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. من اراد الآخرہ، ایسی چیزوں کی ارادہ کریں جو ابدی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہ بھی بڑا سمجھنا مشکل ہے کہ ہمیشہ رہنے والی نعمت کیا ہوتی ہے. جو کہتے ہیں ابھی بزرگ ہیں نا، وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، جنت میں آپ جائیں گے ہمیشہ کے لیے جوان. ہمیشہ کی جوانی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کا رزق کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. جو کبھی ختم نہ ہو، جو کبھی بھی ختم نہ ہو، کیسی نعمت ہوگی وہ؟ خداوند متعال نے یہ نعمت رکھی ہے. میں وقت پہ بھی نظر رکھوں کیونکہ میں موضوع میں چلا جاتا ہوں تو پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے. من اراد الآخرہ، وہ جو ابدی نعمتوں کا ارادہ کرے، نہ ختم ہونے والی. کیا ہے نہ ختم ہونے والی عبادت؟ وہ جو تمام شریعت پہ آپ عمل کرتے ہیں، ہر نماز ابدی ہے، ہر روزہ ابدی ہے، ہر زیارت و حج ابدی ہے، والدین کا احترام ابدی ہے، بزرگوں سے حسن سلوک ابدی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ابدی ہے. یہ تمام ابدی چیزیں ہیں جنہیں آج کی نسل چھوڑ کے بیٹھی ہے. نہ پڑوسی کی خبر ہے، نہ والدین کا احترام ہے، نہ نماز کی لیے کوشش کرتے ہیں، ہے نا. جیسے فجر کی نماز، اب فجر کی نماز کتنی فضیلت آئی ہے، کتنی فضیلت آئی ہے. ائمہ طاہرین کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. بی بی زینب کربلا میں عاشور کے بعد بھی نماز شب قضا نہیں کرتی ہیں، نماز شب قضا نہیں کرتی. جانتی ہیں من اراد الآخرہ، یہ ابدی ہے، یہ ابدی چیزیں ہیں. ان کو نہ چھوڑیں اپنے سے، شریعت کو نہ چھوڑیں اپنے سے. اور پھر وہ جو دین ہے اللہ کا، اس سے دور نہ ہو. یہ ابدی ہے، دین ابدی ہے، اسلام ابدی ہے. دنیا عاجلہ ہے، ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. اور